جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سلام رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کے ہوسٹ لنتا افتخار۔ آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے صبر۔ تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے یہاں پہ اسلامک اسٹڈیز کے HOD ڈاکٹر اورنگزیب صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، صبر کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں کہ رمضان میں صبر کرنا چاہیے اور ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، تو ہم صبر کو صرف کھانے پینے پر ہی لمیٹڈ کر دیتے ہیں کہ بس کھانے پینا میں ہی آپ نے صبر کرنا، برداشت کرنی ہے بھوک، بٹ صبر کو ہم رمضان میں اور کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ، بہت اہم سوال ہے یہ۔ دیکھیں، صبر کا اسلام میں ایک وسیع مفہوم ہے۔ اس کی لغوی تعریف کو اگر دیکھیں تو صبر کا معنی رکنا، ٹھہرنا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں اس کے 3 اقسام بیان کیے جاتے ہیں۔ صبر علی الطاعات، یعنی نیکی کے کاموں میں مداومت اختیار کرنا، ہمیشگی لانا، دائمی طور پر اس پہ ڈٹے رہنا۔ جو کام نماز، روزہ، صدقہ خیرات آپ کر رہے ہیں، مسلسل کرنے کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ صبر علی الطاعات۔ دوسری قسم ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے رک جانا، کہ گناہ ہو رہے تھے اب اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ تیسری صبر کی قسم ہے کہ صبر عن المصائب، کہ جو مصائب، پریشانیاں، آلام آئیں اس پہ انسان اضطراری میں نہ پڑے، یعنی اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہ کرے، بلکہ اس امید کے ساتھ کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے اس کا بہت بڑا ریوارڈ اللہ دیں گے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے برداشت، مماثل لفظ آپ نے سنا ہوگا نا صبر کے ساتھ برداشت۔ تو برداشت اور صبر میں فرق ہے۔ برداشت کا مطلب تو یہ ہے کہ ابھی تو میں چونکہ کچھ کر نہیں سکتا، وقت گزرنے دو، جب وقت آئے گا تو میں جواب دوں گا۔ اس کے برخلاف صبر میں ہم اس لیے کسی برائی سے یا انتقام سے رک جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا مجھے انعام دیں گے۔ اس میں پھر وہ دشمنی یا بغض، کینہ دل میں نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس کے پورا دل کو صاف کیا جاتا ہے۔ جو میرے ساتھ معاملات ہوئے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا مجھے بہت بہتر ریوارڈ دیں گے دنیا اور آخرت میں۔ اور یہی معاملہ صبر کا روزے کے متعلق بھی ہے۔ کھانے پینے سے بچے رہنا، گناہوں کو چھوڑنا اور اس پہ مداومت اختیار کرنا، اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا اور اس پر بھی مداومت اور ہمیشگی اختیار کرنا۔ سر، رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے، مگر عموماً ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ لوگ ابتدائی دنوں میں اپنا ٹیمپرمنٹ لوز کر جاتے ہیں، ٹریفک میں یا کسی پھل نہ ملنے پر یا لیٹ ہونے پر۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ شروع میں تو ہمارا غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے پر ہلکے ہلکے وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اسلامی سورسز میں جو اس کا کوز بتایا گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، آپ علیہ السلام کا فرمان۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب تک جاہلیت کے زمانے میں ہم ہوا کرتے تھے اس وقت تو ایسی کیفیت نہیں تھی، لیکن ایمان لانے کے بعد ہمارے اذہان میں، ہمارے ذہن میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ اگر ان تصورات کو زبان کی دہلیز تک لائیں، اس سے زیادہ بہتر ہم سمجھتے ہیں کہ جل کے کوئلہ بن جائے۔ اتنے برے خیالات پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن ایمان لانے کے بعد یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہی تو اصل ایمان ہے۔ یعنی جب ہم کسی گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس کا ایک ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ اس پہ زیادہ مبتلا ہونے لگتے ہیں۔ اس کو آپ دوسرے مثال سے یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص محنت سے کوئی کام کرے اور ایک بندہ آ کے سارے محنت پر پانی پھیر دے، انسان کو غصہ آتا ہے۔ اسی طرح شیطان کو غصہ آتا ہے جب کسی شخص کی نیکی، اس کے گناہ، شیطان کے کتنے سالوں کے گناہوں کو ایک نیکی سارا کا سارا گناہوں کو ختم کر رہا ہے، تو کاؤنٹرلی پھر ایسے اوہام، وساوس شیطان ذہن میں ڈالتا ہے۔ اب ایک اشکال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان میں تو شیاطین بند ہوتے ہیں، تو یہ عرض کر دوں کہ تمام شیاطین بند نہیں ہوتے، سرکش قسم کے جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مشکلات ہر انسان پر آتی ہیں اور سال بھر آتی ہیں، تو ہم لوگ صبر کو کنٹینیو کیسے کریں؟ جیسے روزے کی حالت میں تو ہم برداشت کر لیتے ہیں کہ کچھ اگر مسئلہ چل رہا ہے تو صبر کر لیا، اس وقت ہم عبادت میں بھی مشغول ہوتے ہیں تو ہم صبر آ جاتا ہے، مگر ہم جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو اس چیز کو کنٹینیو کیسے کریں تاکہ ہماری زندگی پہ بھی اثر پڑے صبر کا؟ دیکھیے، بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ کچھ بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ کوئی مجھے مشکل پریشانی میں نہیں ڈال سکتا جب تک اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاعات کے کاموں میں سے یعنی نیکیوں کے نسبت مصائب، آلام، تکالیف پر جو برداشت کر لے اور اللہ کی ریوارڈز اور انعامات کا امیدوار ہو نا، اس پہ نیکی کرنے کی نسبت زیادہ انعامات ملتے ہیں۔ وہ مشہور و معروف ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے، اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے اسے تنبیہ فرمائی کہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے پھر سے اسے تنبیہ کی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جو اللہ اور اس کے رسول سے واقعتاً محبت کرتے ہیں تو مصائب، تکالیف، پریشانیاں ان کی طرف ایسے لپکتی ہیں جیسے پہاڑ سے نیچے کی طرف ڈالان کی طرف پانی۔ نوٹ کیا نا کہ پہاڑ سے بہت تیزی سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے، فرمایا ایسے۔ اور یہ جو جسے ہم کہتے ہیں تکالیف، مصائب، آلام، اب دو باتیں، یا تو وہ دور ہو جائیں، بندہ کہے بہت اچھا ہے، یہ تو ایک عام سی بات ہے، لیکن ان تکالیف میں انسان کو مزہ ہے کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے۔ وہ شعر ہے حکیم اختر صاحب کا، فرماتے ہیں کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل میں بھی طغیانی ملی، ہم مجھ کو طوفان میں بھی ساحل ملا۔ اور ایک شعر ہے کہ اس شہر میں ایک ہی ایذا پسند ہوں، جو چاہیے دعا تو میرا دل دکائی ہے۔ دیکھیے ایک شخص 1000 سال عبادت کرتا ہے، دوسرا کسی کی سخت بات پر صبر کر جاتا ہے، تو یہ صبر کرنے والا وہ ہزاروں برس کی عبادت لمحے میں پا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ فلاں شخص سے راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، عبادت معروف مشہور ہے، نمازیں بھرپور طریقے سے نوافل پڑھتا ہے، تلاوت تسبیح بھی کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی دیتا ہے، پڑوسی اس سے تنگ ہے، بس یہ ایک اس کے اندر فالٹ ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جہنمی ہے۔ اور کسی شخص کے بارے میں کہا کہ عبادات تو اتنی نہیں ہیں لیکن پڑوسی اس سے خوش ہیں، وہ تنگ نہیں کرتا، فرمایا جنتی ہے۔ اور صبر کے حوالے سے بھی سیدھا سیدھا یہی معاملہ ہے کہ جس نے مصائب، آلام کو جان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، اور اس امتحان میں تبھی میں کامیاب ہوں گا جب میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ کروں اور اپنے ٹیمپرامنٹ کو لوز نہ کروں، اس طرح مضطرب نہ ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عابدین کے عبادت کرنے سے زیادہ ریوارڈز دیتے ہیں۔ اور اس کانسیپٹ کو اگر سمجھ جائیں رمضان کی اس پریکٹس کے دوران، تو پھر آگے چل کے پورے سال بلکہ پوری زندگی ہر معاملے میں اس کا ذہن اسی طرف جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈز دیں گے اگر میں صبر کو اختیار کرتا ہوں۔ اچھا، مشکلات کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی تو اس حوالے سے میرے مائنڈ میں ایک سوال آیا کہ ہم پہ مشکل آتی ہے یا کوئی برا وقت چل رہا ہوتا ہے تو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ صبر کرو صبر کرو، تو ایمان والوں کے لیے کوئی ریوارڈ ہے صبر کا کہ کوئی بعد میں کوئی ریوارڈ ملے جنت کے علاوہ؟ قرآن کریم میں متعدد آیات میں ہیں کہ جنہوں نے مصائب، آلام، تکالیف میں صبر کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضا، گناہوں سے خلاصی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتے ہیں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت کے علاوہ جو عقیدہ ہے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا محبوب سمجھتے ہیں تو محبوب کی طرف سے دیے جانے والے تکالیف کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے، محبوب کی طرف سے ملنے والی تکالیف کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے۔ مشہور و معروف قصہ ہے لیلا اور مجنوں کے حوالے سے، کہتے ہیں مجنوں کو کوئی پتھر مار رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا دیکھو یہ کچھ نہیں بول رہا بلکہ مسکرا رہا ہے، تو مارا، مجنوں مسکرایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو پتھر مارا تو مجنوں بہت غصہ ہوا اور اسے مارنے کے لیے آیا، تو اس سے پوچھا کہ بھائی میں صبح سے تجھے پتھر مار رہا ہوں، تو بڑا خوش ہو رہا تھا اور اب کہ تو بہت غصہ ہوا، کہ اس وقت لیلا دیکھ رہی تھی اس وقت مجھے لیلا دیکھ رہی تھی اور اس کو پتہ ہے کہ یہ پتھر میں اس کی وجہ سے کھا رہا ہوں، تو مجھے اس پتھر کھانے میں بھی مزہ آ رہا تھا۔ اگر ہم واقعتاً اللہ کے خوشنودی اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں نا، تو اس کی طرف سے آنے والے جو بھی حالات ہوں ہم خوشی خوشی برداشت کریں گے۔ رابعہ بصری رحمہ اللہ تعالی کا ایک قصہ ہے کہ ان کے پاؤں پہ کانٹا چبھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو ان کی خادمہ تھیں تو انہوں نے پوچھا کہ اس پر کون سا شکر، کا بھیجا کس نے؟ میرے محبوب نے اگر یہی چاہا ہے کہ مجھے کانٹا لگے تو میں اس پہ بھی خوش ہوں، کیونکہ میری زندگی کا مقصد اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ بہت شکریہ اورنگزیب صاحب آپ کا کہ آپ نے صبر کو اتنے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ میرے مائنڈ میں ایک قرآنی آیت آئی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اس کا مطلب ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اس سے بڑا ریوارڈ ہمیں اور کیا ہی مل سکتا ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، میں ہوں آپ کی ہوسٹ لنتا افتخار، اللہ حافظ۔